السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ السميع من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. موبائل بند کر دے. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اجري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. اعوذ بالله من حال اهل النار. ربي انزلني منزلا مباركا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء السميع العليم. اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد سب سے پہلے ہر قسم کی حمد تقدیس کی بریائی عظمت اور پاکیزگی وحدہ لا شریک کے لیے بیان ہو چلے کہ جس کے نصیب میں ہدایت دے دے، جس کے نصیب میں گمراہی دے دے، جس کے نصیب میں روزی روٹی دے دے، جس کے نصیب میں فخر فاقہ دے دے، جس کے نصیب میں صحت دے دے، جس کے نصیب میں بیماری دے دے، جس کے نصیب میں کرسی دے دے اور جس کے نصیب سے کرسی چھین لے، جس کے نصیب میں سب کچھ دے دیں اور جس کے نصیب سے سب کچھ لے لیں. اس ذات وحدہ لا شریک کی حمد کے لیے، کبریائی کے لیے، عظمت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تقدیس کے لیے انہی کے کلمات کو نقل کیا جاتا ہے. وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل یکبرہ تکبیرا. اس کے بعد آمنہ کے لال پر، عبداللہ کے تحت جگر پر، خاتم الانبیاء پر، شافع محشر پر، ساقی کوثر پر، شفیع المذنبین پر، رحمت للعالمین پر، ان کے ازواج مطہرات پر، ان کے آل اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کے خلفاء راشدین پر، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور پھر ان کے تابعین پر، اور پھر ان تابعین کے تابعین پر، اور پھر ان تبع تابعین کے تابعین پر، اور پھر اس امت کے ائمہ کرام، محدثین نظام، فقہاء، صالحین اور اولیاء پر بھی، اور رہتی دنیا تک جب تک ایک بھی صاحب کلمہ، صاحب یقین، صاحب معرفت شخص ہوگا الہی، تمام پر ایک نہیں، کروڑوں نہیں، انگنت نہیں، بلکہ جب تک یہ سورج چاند کا نظام باقی، جب تک یہ سسٹم باقی اس سنسار کا، ہم لا تعداد مرتبہ درود و سلامتی نازل فرماتے رہیو. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید. آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگ اللہ کا واسطہ ویڈیو بنانے کی کوشش نہیں کیجیے گا، نہیں تو میری بد دعا رہے گی کہ جو ویڈیو بنائے اس کو چین سکون نہیں دے اللہ تعالیٰ. ویڈیو اس کا بنائیے گا جس مولانا کو، جس ملا کو، جس مفتی کو، جس خطیب کو اپنے ویڈیو بنانے کا شوق ہے. مجھے ویڈیو بنانے کا شوق نہیں ہے. آج کی اس مجلس میں جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں ایک نکاح کی مجلس ہے، شادی کی مجلس ہے. صرف ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑنے کی مجلس نہیں ہے، اور نہیں دو خاندان کو جوڑنے کی مجلس ہے، بلکہ کہ اس کے ذریعے سے نسل انسانی نسل کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اور یہ مجلس جس کو ہم لوگ بولتے ہیں شادی کی مجلس، تقریباً ہر آسمانی مذہب میں پائی جاتی ہے، چاہے ہندو دھرم، سناتن دھرم رہے، چاہے عیسائی رہے، چاہے بدھسٹ رہے، چاہے یہودی رہے، چاہے پارسی رہے، سب کے ہاں اس کی کوئی نہ کوئی شکل ضرور پائی جاتی ہے. اس مناسبت سے کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات آ رہی ہے ذہن میں کہ عام طور سے شادی بیاہ کی جو مجلس ہوتی ہے مسلم قوم رات میں رکھتی ہے. مسلم قوم رات رکھتی ہے. دن کی روشنی، دن کی آسانی، دن کا چین سکون، دن کا امن اور شانتی اس کو چھوڑ کر کے رات میں کرتی ہے. جبکہ رات کو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا کہ انسان آرام کرے گا، کہ دن میں محنت کرے گا، رات میں آرام کرے گا. اور اگر کوئی بولے گا کہ ہم دن کا نکاح کریں گے، لوگ اس کو اس طرح سے تعجب سے دیکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آسمان سے کوئی نئی مخلوق ٹپک گئی ہے
یا زمین پھٹی ہے اور نئی مخلوق اوپر آ گئی ہے. جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں رات کا بادشاہ کس جاندار کو بولا جاتا ہے؟ رات کا بادشاہ کس جاندار کو بولا جاتا ہے بتائیے تو؟ ہاں کس کو؟ الو ہے. الو رات کا بادشاہ ہوتا ہے. آئی مسلمان قوم ثابت کر رہی کہ ہم بھی رات کے بادشاہ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیٹی کی شادی ہوئی سب دن میں, چاروں خلفاء کی جو بیٹیاں کی شادی ہوئی زیادہ تر کی شادی دن میں ہوئی ہے. ائمہ اسلام کی جو شادی ہوئی سب دن میں ہوئی. لیکن ہم نے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ سے ٹکر لیں گے, اللہ تعالیٰ سے مخالفت کریں گے, اللہ تعالیٰ کو چیلنج کریں گے, اللہ تعالیٰ کو بولیں گے آپ کے دن کی روشنی, سورج کی روشنی, ہوا پانی نہیں چاہیے, ہم رات میں آرٹیفیشیل روشنی بجلی کے ذریعے سے, جنریٹر کے ذریعے سے, بیٹری کے ذریعے سے یا سولر سسٹم کے ذریعے سے روشنی پیدا کریں گے, پھر اس میں شادی کریں گے. یہ فضول خرچی نہیں تو کیا ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. بہترین شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ کیا ہو گیا ہو. شادی مسلمان قوم کہنے کو تو سنت کے نام پر انجام دیتی ہے. نکاح نامہ جو چھپتا ہے لکھا جاتا ہے نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح میری سنت ہے, جو میری سنت سے منہ پھیرے مجھ سے میں نہیں ہے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی تھی کہ فضول خرچی نہیں کرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک یہ بھی تھی کہ فضول خرچی نہیں کریں. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ شیطان فضول خرچی کرنے والا ہے, اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے, اپنے رب کا کافر ہے. فضول خرچی کی جب بات آئی, ہم جانتے ہیں ابھی اس دھرتی میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو سر چھپانے کے لیے گھر چھت نہیں ہے, جن کو بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے, جن کو بستر پر سونے کے لیے بستر نہیں ہے, چادر نہیں ہے, بیڈ ہونا, پلنگ ہونا, مسہری ہونا تو بہت دور کی بات ہے, چادر بھی نصیب نہیں ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کو دکھاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس بھی پیسے کی گرمی ہے, ہم بھی زمین میں فرش بچھائیں گے, جبکہ اس کو کوئی بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر پردہ لگا ہو تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پردہ کیا جا رہا ہے کہ جو مجلس ہو پردے میں ہو, لیکن زمین میں فرش بچھانے کا مقصد, بادشاہ کی تو شادی نہیں ہے. بادشاہ کا کیا کام ہے, منتری کا کیا کام ہے, پرائم منسٹر کا کیا کام ہے, یا نیتا کا کیا کام ہے, یا 420 کا کیا کام ہے؟ پبلک کے پیسہ چوستا ہے حرام کا, اور پھر اس سے فضول خرچی کرتا ہے. یہ زمین پہ جو بچھایا گیا کارپیٹ پر, مجھے یاد آ رہا ہے رسول کا فرمان, قیامت کی ایک نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ لوگ در و دیوار پر بھی پردہ لٹکائیں گے, جہاں ضرورت نہیں پردے کی وہاں بھی پردہ لٹکائیں گے. ایک ہوتا ہے کھڑکی پہ لٹکا رہا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے, دروازے پہ لٹکا رہا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے, دیوار پر بھی لوگ پردہ لٹکائیں گے. پردہ لٹکانے کی بہت ساری شکل ہے, ایک سے ایک اسٹیکر آ رہا ہے, ایک سے ایک پلاسٹک کا سانٹنے والا آ رہا ہے, اس کے علاوہ بہت کچھ لوگ لگا رہے ہیں. یہ ہم بولنا چاہ رہے ہیں اپنے زمان حال سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وصیت, آپ کی نصیحت ہمارے لیے کچھ وزن نہیں رکھتی ہے, کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اور جب بات آئی شادی کی, فضول خرچی صرف پیسے کی نہیں ہوتی ہے, فضول خرچی وقت کی بھی ہوتی ہے. فضول خرچی وقت کی بھی ہوتی ہے. میرا ہمارا ایک ساتھی تھا سعودیہ میں, اعظم گڑھ کا, بولا کہ میرا ایک ساتھی تھا کلاس فیل ہو, اس کا کوئی دوست امریکن, اس کی شادی ہونے لگی, اعظم گڑھ کے لڑکے کی شادی ہونے لگی. اپنے دوست کو امریکن کو فون کیا, بولا کہ میری شادی میں چلو گئے بارات میں, 7 سمندر پار سے وہ سفر کر کے آتا ہے کہ میرے دوست کی شادی ہے, ہم اس میں شرکت کریں گے. بارات نکلتی ہے بس کے ذریعے سے, 1 گھنٹہ گزرا, 2 گھنٹہ گزرا, 3 گھنٹہ گزرا. وہ امریکن ساتھی پوچھ رہا ہے کہ بھائی پہنچ گئے. دوست بولے کہ تھوڑا سا صبر سے کام کرو. آدھا راستہ طے کرتا ہے, جب کسی ہوٹل پر بس رکتی ہے, وہ امریکن بولتا ہے کہ ہمارے پاس فاضل وقت نہیں اتنا کہ ہم بارات میں 7 گھنٹہ 8 گھنٹہ لگائیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. دوست میری دعا تمہارے ساتھ ہے, ہم یہاں سے گھر واپس جا رہے ہیں. لوگ ہمارے نوجوان کہنے کو امریکہ کو گالی ضرور دیتے ہیں, لیکن جس کو ویزا ملے گا, جس کو ٹکٹ ملے گا, دوڑ کے جائے گا امریکہ. اور اسی بات کو ہینری کسنجر نے کہا تھا, امریکہ کے سابق فورن منسٹر نے, جو بھی انتقال کر گیا تقریباً 100 سال کی عمر میں,
یا 90 سال کی عمر میں. یہ اچھی چیز ہے کہ دنیا ہمیں گالی دیتی ہے, امریکہ کو گالی دیتی ہے, لیکن امریکن کلچر کو پسند کرتی ہے. یہ ہمارے لیے بہت خوش آنند بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو دوست اس کا راستے سے اترا, واپس چلا گیا, بولا کہ نہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 8 گھنٹے کی بارات میں جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شادی وہ جس میں سب سے کم خرچ ہو. امام المحدثین, امام الائمہ سعید بن المسیب رحم اللہ کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے گورنر کے بیٹے سے. رشتہ ان کے بیٹی کا رشتہ آیا گورنر کے بیٹے سے. بولتے ہم نہیں کریں گے شادی. شادی کس سے کرتے ہیں؟ ان کا ایک شاگرد تھا, اس کی بیوی انتقال کر گئی, کئی دن نہیں آیا پڑھنے کے لیے. جب آیا تو پوچھا کیا کہاں تھے؟ بولا کہ وائف انتقال کر گئی تھی, اس لیے ہم پریشان تھے. تو انہوں نے کہا تم نے دوسری شادی کر لی؟ اس نے کہا کہ نہیں شادی تو نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تمہارا تو دل گھبرا رہا ہوگا, یاد آ رہی ہوگی بیوی کی. اس نے کہا کہ آپ کیا کریں, صبر کے علاوہ کچھ علاج نہیں ہے. وہ چلا جاتا ہے. رات میں شام میں موبائل اندر رکھ لیجئے, پاکٹ میں رکھ لیجئے موبائل. شام میں عشاء کے وقت شاگرد کے دروازے کو کوئی نوک کرتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. شاگرد دروازہ کھولتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ استاد محترم کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی خاتون برقع پہن کے کھڑی ہوئی ہیں. بولتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے دیا, ہم نے اپنی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دے دیا. بیٹے نے, شاگرد نے کہا اتنی جلدی کس بات کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا دل گھبرا رہا ہوگا, بیوی کی یاد آ رہی ہوگی, ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ ہم دیر کریں. استاد شاگرد میں گفتگو ہو رہی ہے, آواز انتر تک جاتی ہے, ماں دوڑ کے آتی ہے, پوچھتی کیا بات ہے بیٹا؟ بولتا ہے کہ استاد محترم آئے ہیں. بیٹا بولتا ہے استاد محترم آئے ہیں, اپنی بیٹی سے میرا رشتہ کر دیا ہے, نکاح کر دیا ہے, بیٹی کو لے کے آئے ہیں. یہ تھی رخصتی. آج جھنڈا لگائیے, پٹاخہ لگائیے, زمین پر سونے کی چادر بچھا دیجیے, واللہ العظیم آپ کو عزت نہیں ملے گی. اسپین میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی. آج وہ اسپین ہے کہ جہاں مسلمان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. وہاں کا ایک بہت مشہور آقا ہے, بادشاہ کی بیوی محل کے بالکونوں پہ چڑھتی ہے, دیکھتی ہے کہ پڑوسن کی بیوی مٹی سے کھیل لی اپنے آنگن میں. بادشاہ سے بولتی ہے کہ مجھے بھی مٹی میں کھیلنے کی خواہش ہے, مٹی میں کھیلنے کی خواہش ہے. بادشاہ بولتا ہے ہم تمہارے لیے مٹی کا انتظام کر رہے ہیں. مشک کا انتظام کرتا ہے, 1-2 ٹرک نہیں, کئی ٹرک, اور پھر آنگن میں بچھا دیتا, بولتا ہے اس میں کھیلو. اس کا خمیازہ آج بھوگ رہا مسلمان کہ اسپین سے مسلمان کا نام و نشان مٹ گیا. اسی طرح سے ہمارے گارجین مولانا بھی اس سے خالی نہیں ہے, عالم بھی اس سے خالی نہیں ہے, مفتی بھی اس سے خالی نہیں ہے, حافظ بھی اس سے خالی نہیں ہے. ان کے گھر میں بھی شادی میں ہر قسم کی فضول خرچی دیکھیے گا. جمعے کا خطبہ ہو, ہفتے کا درس ہو, مہینے کا پروگرام ہو یا اسٹیج کا پروگرام ہو, خوب لچھے دار تقریر کریں گے. جب شادی آئے گی, شادی کا وقت آئے گا, ساری فضول خرچی ہوگی. اس وقت کوئی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے. اگر اسی طرح سے فضول خرچی کرتے رہیے گا تو جس طرح سے اسپین میں آپ کو نام و نشان مٹا دیا گیا, یہاں بھی آپ کا نام نشان مٹا دیا جائے گا. یہ دنیا نہیں مٹائے گی, یہ اللہ تعالیٰ مٹائیں گے. فضول خرچی کرنے کی سزا ہے. جب بات آئی فضول خرچی کی, وہ تھیلا تھا یہاں پہ, ناشتے کا کہاں ہے؟ ناشتے کا تھیلا, ناشتے کا لائی تو ناشتے کا تھیلا ایک بچے کے ہاتھ میں ہم دیکھا تھا. لئی یہ تھیلا کس کی طرف سے ہے؟ لڑکی لوگ کی طرف سے ہے. دیکھیے یہ تھیلا, اس میں نام لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے کہ نہیں نام؟ انگلش میں بھی اور ہندی میں بھی. اپنی زبان اردو تو یاد رہی نہیں, اپنی زبان اردو تو یاد رہی نہیں. یہ فضول خرچی نہیں تو کیا ہے؟ اور جب بات آئی نام کی, ہم لوگ بے غیرت قوم ہیں, ہم لوگ آبرو باختہ قوم ہیں, ہم لوگ بے شرم قوم ہیں, ہم لوگ بے حیا قوم ہیں. عربوں کا یہ مزاج تھا, عربوں میں یہ کلچر تھا. اب کی بات نہیں بول رہے ہیں, اب سب کو ہوا لگ گئی یورپ کی, اب سب کو ہوا لگ گئی یورپ کی کہ کوئی اپنے ماں, اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی بھگنی,
اپنی بھتیجی کا نام نہیں لیتا تھا, گھر سے باہر نام نہیں لیتا تھا, اور آپ چھاپے بانٹ رہے ہیں. کیا کیجیے گا, بے غیرت ہو چکے ہیں ہم لوگ بے غیرت ہو چکے ہیں. سوشل میڈیا دیکھ کر کے, ٹی وی دیکھ کر کے ایجوکیشن ایسا پا رہے ہیں ہمارے گارجین دلا رہے ہیں کہ ہم لوگ بے غیرت ہو چکے ہیں. بے غیرت ہم لوگ کیسے بن رہے ہیں؟ ایک خاتون تھی بہت دیندار, بہت دیندار, ان کے خاندان کی کچھ لڑکیاں آتی تھیں ان کے پاس ملنے کے لیے. جو لڑکیاں آتی تھیں نا, ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنتے تھے, ڈھیلا ڈھالا کپڑا. تو بولتی تھی برابر کہ بابو تم لوگ بیٹی کپڑا کو جیسا ٹائٹ کر کے پہنا کرو تو اچھا لگے گا, خوبصورت لگو گی. یہ دیندار ماں کا, دادی کا, نانی کا, خالہ کا, پھوپھی کا, چاچی کا رویہ ہے کہ لڑکی کو بول رہی ہے کہ کپڑا ٹائٹ کر کے پہنے تو خوبصورت لگو گی. جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت جب کپڑا پہنے تو بدن سے سٹا نہیں ہونا چاہیے, بدن سے سٹا نہیں ہونا چاہیے. بدن کا شیپ, ہڈی کا شیپ, گوشت کا شیپ, باڈی کا شیپ نظر نہیں آنا چاہیے. کیا کیجیے گا, بولے کہ لوگوں برا معافی مانگ رہے ہیں, داڑھی والے جو لوگ ان سے معافی مانگ رہے ہیں. پہلے ہی ہم دیندار لوگ کو دیکھ رہے ہیں, بازار میں جب نکل رہے تو ان کی بہو بیٹی ننگی ہے, کپڑا پہن کے ننگی ہے. ویسی داڑھی, ویسی ٹوپی, ویسے کرتا, ویسے نماز, ویسے حج, ویسے زکات کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے. یہ ہم نہیں بول رہے ہیں. رسول نے فرمایا تھا قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کریں گے اس میں وہ بھی شخص ہوگا جو دیوس ہوگا. دیوس کس کو بولتے ہیں؟ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, نواب صدیق حسن خان بھوپالی. نواب صدیق حسن خان بھوپالی ایک دن درس دے رہے تھے بچوں کو. انہوں نے کہا کہ دیوس پر جنت اور جنت کی خوشبو حرام ہے, جنت اور جنت کی خوشبو حرام ہے. شاگردوں نے پوچھا کہ دیوس کس کو بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم شام میں نوابین کے ساتھ نکلیں گے, نواب محترمہ کے ساتھ اپنی بگھی سے گھومنے کے لیے, تب مجھ سے پوچھنا کہ دیوس کس کو بولتے ہیں. شام میں نکلے, استاد شاگرد کا پیٹ ملا ہوا تھا, شاگرد آگے سلام کرتا, آواز دیتا, بولتا استاد محترم دیوس کس کو بولتے ہیں, دیوس کس کو بولتے ہیں؟ فرماتے دیوس اسی کو بولتے ہیں, فرماتے دیوس اسی کو بولتے ہیں کہ میری بیوی بے پردہ ہے اور ہم اس کو برقع نہیں پہنا پا رہے ہیں, اور رونے لگتے ہیں. لوگ بولتے اس واقعے کے بعد سے ان کی جو بیوی تھی نوابین برقع پہننے لگی. اپنے دل سے پوچھئے, ایجوکیشن کے نام پر, شادی بیاہ کے نام پر, منی کے نام پر, جینے کے نام پر ہم لوگ کے گھر میں کتنی بے پردگی ہے. اب بات آ گئی جب عورت کا نام پردہ ہوتا ہے. آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں, جو جادو ٹونا کیا جاتا ہے, جادو ٹونا, اس میں جنرلی جس پہ جادو کیا جاتا ہے اس کی ماں کا نام پوچھا جاتا ہے, اس کی ماں کا نام پوچھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب آپ گویا دنیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ نام پڑھ لو, نام لکھ لو, نام یاد کر لو, جب اس کی نسل آئے گی تو اس پہ جادو ٹونا کرنا. اور جب بات ہے شادی کی رسم کی, جو ہم سنت کے نام پہ کر رہے ہیں, دیکھیے گا شادی کے سے پہلے, شادی کے وقت اور شادی کے بعد سالہ سالی سے مذاق ہو رہا ہے, سالہ سالی سے مذاق ہو رہا ہے, سمدھیانے کا مذاق ہو رہا ہے, سمدھیانے کا مذاق ہو رہا ہے. جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیور موت کا دوسرا نام دیور ہے, دیور کا دوسرا نام موت ہے. یا تو دیور سے مذاق منع کیا جا رہا ہے, سالی سے پردہ ہے, بھابھی سے پردہ ہے. کہاں کسی کو کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں ہے. اور جب یاد نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو بھلا دے رہے ہیں. جب ہاتھ اٹھا کے ہم اور آپ دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری سنیں گے نہیں, تو بے شک روئیے گا نہیں کہ ہم مستقل رو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میری سن نہیں رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہونے والے رشتے میں خیر کا, برکت کا معاملہ کرے. دعا نکالیے, دعا کا لگاؤ کا معاملہ کریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں آج کی اس مجلس میں جناب لڑکے کا نام نوشے صاحب کا نام ہے اعجاز الرب قدوائی عرف عمران. ان کے والد کا نام ناصر الدین قدوائی, دادا کا نام مظاہر احسن قدوائی رحم اللہ, گھر کمراؤں, تھانہ دلسنگ سرائے, ضلع سمستی پور, بہار 848114 پن کوڈ. انہوں نے مہر کو زیور کی شکل میں معجل دیا ہے جو تقریباً 22,000 روپے سکہ راج الوقت کی قیمت کا ہے.
اور ان کا رشتہ ہونے جا رہا ہے آج اس مجلس میں محترمہ زینب فاطمہ بنت فرید الدین رحمہ اللہ، دادا کا نام ضمیر الدین رحمہ اللہ، موضع مہادیو مٹھ، ڈاخانہ کنہولی، تھانہ مہوا، ضلع ویشالی، بہار، پن کوڈ 844122۔ گواہ اول میں جناب محمد سرفراز عالم ابن عجیب الحسن رحمہ اللہ، اور گواہ دو میں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے دونوں محمد شاہد ابن محمد مختار عالم صاحب، دونوں لڑکی کے گواہ لگتے ہیں، اور دونوں کا پتہ ہے مہادیو مٹھ، ڈاک کنہولی، تھانہ مہوا، ویشالی، بہار، پن نمبر ہے 844122۔ ان کو آپ کی زوجیت میں ماں جملہ نان نفقہ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے منظور کیا؟ آپ نے منظور کیا؟ آپ نے منظور کیا؟ دعا کے لیے ہم بھی لمبی چوڑی دعا نہیں پڑھوائیں گے، ہم وہ دعا پڑھوائیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑکا اور لڑکی دونوں کو دیتے تھے، لڑکا اور لڑکی دونوں کو دیتے تھے۔ اس کا ترجمہ بتا دیتے ہیں، اس دعا کو ہم لوگ پڑھیں گے، آپ لوگ میرے ساتھ دہرائیے گا، اس کا مفہوم بتا دیتے ہیں۔ بارک اللہ لکا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، بارک علیکا اور برکت اتارے، وجمع بینکما فی خیر کے اور لڑکا لڑکی میں دلہا دلہن میں اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے میں یکتائی بنا کے رکھے۔ یکتائی لڑکی کے لیے کاف کی زیر کے ساتھ لکی ہو جائے گا، علیکی ہو جائے گا، لڑکا کے لیے کاف کے زبر کے ساتھ۔ اور دوسری دعا ہے رخصتی کے وقت لڑکی کو دینا چاہیے علی الخیر والبرکہ، کہ خیر اور برکت کا معاملہ کرے اللہ تعالیٰ۔ اس کو گاڑی میں بھی ساتھ دیجیے گا، اور جہاں لڑکی بیٹھی وہاں بھی ساتھ دیجیے گا، اور جہاں لڑکی اترے گی وہاں بھی ساتھ دیجیے گا۔ اور تیسری دعا ہے، یہ خاص لڑکی کے لیے ہے، یہاں بھی ساتھ دیجیے گا، جہاں لڑکی جائے گی وہاں بھی ساتھ دیجیے گا۔ اس کا ترجمہ بتا دے رہے ہیں، اور اس کی کہانی بھی سنا دیتے ہیں، خاص کر کے ہم نوجوانوں کو بھی سنائیں گے کہانی کہ اللہ مصب علیہ خیر صبا، کہ اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجیے، چھپڑ پھاڑ کر کے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجیے۔ ولا تجعل عیشها قدا قدا، اس کی زندگی میں، اس کی جیون میں، اس کی لائف میں تنگی مت لائیے گا۔ اس پر سچا واقعہ سنا دے رہے اپنے استاذ کا، ہمارے استاد جن سے ہندی انگلش میتھ ہم نے پڑھا تھا، لوگ 5-6 بھائی تھے، یہ بھائیوں میں بڑے تھے، سب بھائی کا رشتہ ہوتا گیا۔ انہوں نے ماں سے کہا، والدہ سے، کہ نہیں جب تک میری نوکری نہیں ہو جائے گی، سرکاری جاب نہیں لگ جائے گی، ہم شادی نہیں کریں گے۔ جب سب بھائی کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، گھر بس گیا، والدہ نے کہا کہ بیٹا میری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب ہم انتقال کر، تم بھی شادی کر لو۔ اے بابو موبائل نیچے رکھیے، موبائل نیچے رکھیے۔ کہ تو انہوں نے ماں کے کہنے پر کہا کہ ٹھیک ہے، میں جب اب آپ کی خواہش ہے تو ہم آپ کا دل رکھنے کے لیے ہم نکاح پڑھوا لیتے ہیں، شادی کروا لیتے ہیں۔ ان کی نکاح ہوتا ہے، ان کی نکاح ہوتا ہے، ان کا شادی ہوتی ہے، ان کی رخصتی ہوتی ہے، ان کو جوائننگ لیٹر ملتا ہے کہ آپ نے 3 سال پہلے انٹرویو دیا تھا، آئیے جوائننگ کیجیے۔ ہم بتا دیتے ہیں لڑکے والے کو، لڑکے کے گارجین کو، لڑکے کے بھائی کو اور خود لڑکے کو کہ تیری یا تمہاری یا آپ لوگ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ کسی کی بیٹی کو کھلا دیجیے، کسی کی اوقات نہیں واللہ العظیم۔ بیٹی اگر کھاتی ہے تو اپنے نصیب سے کھاتی ہے، اولاد اگر کھاتی ہے تو اپنے نصیب سے کھاتی ہے، بچے اگر کھاتے ہیں تو اپنے نصیب سے کھاتے ہیں، کسی کی کوئی اوقات نہیں کوئی کسی کو کھلا دے۔ اور اس کا جیتا جاگتا نمونہ ہماری زندگی گھر کا ہے۔ والدہ محترمہ بولتی ہیں کہ جیسے جیسے تم لوگ دنیا میں آتے گئے تمہارے باپ کی تنخواہ بڑھتی گئی، جیسے جیسے تم لوگ دنیا میں آتے گئے تمہارے باپ کی تنخواہ بڑھتی گئی۔ چلیے ہم لوگ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، نوشے صاحب، اور اگر اندر آواز جاری ہے تو محترمہ بھی آمین بولیں گے، اور آپ لوگ اس کو میرے ساتھ دہرائیے گا دعا کو۔ میرے ساتھ آدمی رہ رہا ہے اتنے برسے سے، لیکن سیکھا نہیں ہم کس کو کس سیریل سے رکھتے ہیں۔ وہ نکالی تو دے دعا، مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا۔ دہرائیے اسے دعا کو، 3 مرتبہ ہم لوگ پڑھیں گے دعا کو توڑ توڑ کر کے۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔ پھر ایک دفعہ پڑھتے ہیں، بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر۔
ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر. جب نوشے صاحب کو دے دیا تو ہم محترمہ کو بھی دلہن کو بھی دعا دے دیتے ہیں. کاف کی زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں 3 دفعہ تو دہرائیے گا بارک اللہ لکی و بارک علیکی و جمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لکی و بارک علیکی و جمع بینکما فی خیر. بارک اللہ لکی و بارک علیکی و جمع بینکما فی خیر. دوسری دعا بھی پڑھ لیجیے رخصتی والی. علی الخیری والبرکہ علی الخیری والبرکہ علی الخیری والبرکہ. تیسری دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہ کدا کدا. اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہ کدا کدا. اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہ کدا کدا. اور تیسری دعا نوشے صاحب جا کے وہاں اندر خود پڑھیں گے. جب جائیے گا گھر وہاں پہ پڑھیے گا. اور کہا سنا معاف کیجیے گا. مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. کہا سنا معاف کیجیے گا.